خان صاحب، سب سے پہلے جو پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کی طرف سے آج اعلان کیا گیا ہے، پریس کانفرنس کی گئی ہے، بڑی اہم پریس کانفرنس تھی، لیکن چیدہ سوالات اس پریس کانفرنس کے حوالے سے، اور سب سے پہلے یہ کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین ہی یہاں پر موجود نہیں تھے سر، کوئی خاص وجہ تھی ان کی غیر موجودگی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد۔ بہت شکریہ کرن صاحبہ، آپ نے ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ چارج شیٹ ہمارے اوپر رکھی ہے۔ شکر ہے تحریک انصاف ہے تو یہ چینل وغیرہ چل رہے ہیں، ورنہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تحریک انصاف کی اندرونی چپقلش ہی قوم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، حالانکہ قوم کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی فارم 47 حکومت ہے۔ لیکن چونکہ آپ کا سوال ہے میں اس تک محدود رہوں گا، یہ تھوڑا سا جوابی فائر ضروری تھا۔ دیکھیں کل میں لاہور ہی تھا، اور میں اس کا بالکل احترام کرتی ہوں۔ کل میں لاہور تھا اور بیرسٹر گور ہمارے ساتھ پورے راستے ہمارے ساتھ تھے، رات کے جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہی ہمارے ساتھ تھے۔ آج پریس ٹاک میں وہ نہیں تھے لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں موجود تھے، تو یہ جوائنٹ ایک ایفرٹ ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کا اور میزائل آئے، میں صرف ایک بات کرنے کی جسارت کروں گا۔ 2 سال بعد مجھے لاہور جانے کا موقع ملا، پہلے میں گرفتاری تھی، اس کے بعد خان صاحب کی ابھی تک اسیری چل رہی ہے، تو 2 سال بعد میں گیا ہوں اور میں نے لاہور میں کارکنان کا وہ جذبہ بھی دیکھا ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہت فسطائیت ہے، لوگوں کو سانس نہیں لینے دی جا رہی۔ میں سمجھتا ہوں اس فسطائی ماحول میں پارلیمنٹیرینز، خاص کر علی امین خان نے جو سٹیپ لیا ہے، اور میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب کی لیڈرشپ، بالخصوص جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، احمد بچر صاحب جو اپنی تمام سٹرینتھ کے ساتھ وہاں موجود تھے، سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری، تو پنجاب کی قیادت کو مبارکباد کہ بڑے عرصے بعد لاہور میں بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ اور مت بھولیں، آپ کو شاید علم نہ ہو، آپ شاید کراچی سے پروگرام کر رہی ہیں، یہ پروگرام ہمارا جو کل کی ایکٹیویٹی ہوئی، جو کل کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ جاتی عمرہ کے میاں صاحب کے، مریم بی بی کے بالکل اڑوس پڑوس میں ہوئی ہے، شاید آواز بھی ادھر جاری ہو، بڑی ایکٹیویٹی ہے۔ علی امین خان آپ کو مبارک ہو، احمد بچر صاحب، پنجاب کی لیڈرشپ اور تمام پارلیمنٹیرینز، گور صاحب اور راجہ صاحب، سب کو مبارک۔ جی اچھا علی بھائی، اس سے پہلے کہ میں ذرا پارٹی کے معاملات کے حوالے سے اور آپ لوگوں کے ڈیسیجنز کے حوالے سے بات کروں، آپ کی بات کر لیتی ہوں۔ یہ آپ نے بتایا نا 2 سال بعد خیبر پختونخوا سے نکل کے آپ پنجاب گئے، تو اور لاہور میں یہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی، تو کیسا لگا آپ کو وہاں پر انفراسٹرکچر، وہاں کی سڑکیں، وہاں کی گلیاں، کیا تاثرات تھے آپ کے؟ بس ایک کشتی ساتھ لے جانا بھول گیا تھا، ورنہ کشتی ساتھ ہوتی تو بڑا سہولت رہتی، کیونکہ آدھا لاہور تو اس وقت شہر وینس کا نظارہ دے رہا ہے۔ آپ لوگ اس پہ سے تیرتے ہوئے گئے؟ نہیں، اللہ نے کرم کیا، تھوڑا بچا کے گئے، لیکن آپ بھی کبھی آئیے گا، لیکن آپ کو بھی آنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے جو پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے آپ کی لائف جیکٹ اور بوٹس تو آلریڈی تیار ہوگی، کیونکہ کراچی میں بھی کوئی لاہور سے زیادہ بہتر حالات نہیں ہے۔ ایک سمندر کراچی کے ساحل پہ ہے اور دوسرا سمندر کراچی کے اندر، جب تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو پھر بہت سا پانی آ جاتا ہے۔ جی سر، میں کیا کروں گی کہ میں جو ہے نا پشاور آ جایا کروں گی، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، کیونکہ یہاں پنجاب میں اور سندھ میں تو بہت ہی برا حال ہے، پھر کے پی کے کی طرف کا ہی رخ کرنا پڑے گا۔ اچھا اب مجھے بتائیے، آپ ہماری بہن ہیں، اور آپ الیکشن کے دوران بھی تشریف لائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور آپ کے سارے پختون بھائیوں نے آپ کو وہاں ویلکم کیا تھا۔ آپ کا آنا ہمارے لیے بابرکت ہوا کہ جب آپ نے ضلع مردان میں قدم رکھا، 100% سیٹیں جو ہے اللہ کے کرم سے وہاں تحریک انصاف جیتی ہے، تو اگلی بار الیکشن میں ضرور آئیے گا اور کوریج کیجیے گا، موسٹ ویلکم۔ چلے ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے بتائیے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے پوسٹ کی ہے اور وہ جو ہے آپ کے لیے سوالات اٹھا رہی ہیں اور آپ کے لیے پوچھ رہی ہیں کہ بھائی کون سی ایسی مصروفیات تھیں جس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ میں مصروف تھی اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری مصروفیات کے بارے میں۔ پھر ساتھ ساتھ وہ ایک پرٹیکولر سوال یہ پوچھ رہی ہیں کہ جو خان صاحب کی طرف سے، جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا تھا کہ 5 اگست کو یہ جو تحریک ہے یہ پیک پر جانی چاہیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق، تو اس میں 90 روز کا پلان کہاں سے آ گیا؟ کچھ بتا سکتے ہیں؟ میٹنگ کا حصہ تھے آپ، تو یہ عالیہ حمزہ صاحبہ والا معاملہ کیا ہوا ہے اور یہ کون سا پروگرام آیا ہے 90 دن والا؟ ایک تو میں عرض کروں، عالیہ چھوٹی بہن ہے، عالیہ حمزہ صاحبہ میری کولیگ رہی ہیں قومی اسمبلی میں، اور بڑی محنتی تھی، ہمیشہ بہت محنت کرتی تھی۔ لوگوں کو شاید نہیں پتا، وہ آئی تھنک انجینئر بھی ہیں، قابل خاتون ہے، لیکن بڑی قربانی دے کے آئی ہیں۔ پارٹی کے اندر کے میٹرز ہیں، اس کا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں پارٹی کے اندر دوں گا، کیونکہ پارٹی کے انٹرنل میٹرز میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا میں معیوب سمجھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے
کہ جو فسطائی ماحول وہاں، اور ابھی بھی میں آپ کو ویسے نالج میں لے آؤں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ کل کی جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے بعد نہیں رہا نا سر، جب آپ کی اپنی پارٹی کے اہم عہدیداران اگر آ کر سوشل میڈیا پر میں اپنی بات اگر پوری کر لوں پھر آپ کا اگلا سوال میں لیتا ہوں. بالکل آپ کا اگلا سوال میں لیتا ہوں. کل کی جو ہماری کامیاب ایکٹیویٹی ہوئی ہے، میں پنجاب کی لیڈرشپ بالخصوص دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب، وہاں کے ہمارے ایم پیز، بالخصوص ہماری پارلیمنٹری لیڈر زرتاج صاحبہ جنہوں نے بڑا میں کہتا ہوں خاتون ہوتے ہوئے بڑا دل گردہ دکھایا، باہر نکلی، ہمارے قافلے کو انہوں نے ویلکم کیا. لیکن جیسے ہی ہم جا رہے تھے راستے میں جہلم میں ہمارے کارکنان جنہوں نے گلپاشی کی ہمارے قافلے پہ، تو جیسے ہی ہم گزرے ہیں بعد میں پنجاب پولیس نے جا کے ان بچوں کو، ان کارکنوں کو اٹھا کے لے گئے. یعنی کہ ایک سیاسی کارکن کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کی جماعت کی مرکزی قیادت اگر آ رہی ہے جس میں ایک وزیر اعلیٰ بھی ہیں، ایم پی ایز ہیں، آنریبل، اور پنجاب کے بھی ایم این ایز ہیں. دوسرا، کل ہمارے جو سیکٹری انفارمیشن ہے اور سٹنگ ایم این اے شیخ وقاص اکرم بھائی، بالکل کل ان اس کے پر میں گھر نے پہ پھر حکومت سے چھاپا ضرور پڑا اس ہے پر اور سوال اسامہ کیا ہے میلا کہ جب تک ہمارے قانون کوئی بھی جماعت ہاتھ میں نہیں لے رہی تو تب تک اس سے پہلے ہی اس کے اوپر قانون لاگو کرنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل علی بھائی، میں نے یہ ضرور سوال کیا، آپ میرے سوال پہ بھی آ جائیں نا. میں بس یہ میرا جملہ پورا ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ہماری ایکٹیویٹی کامیابی سے پوری ہوئی ہے، شیخ وقاص صاحب قافلے کے ساتھ میرے خیال میں خود بھی لاہور تک تشریف لائے تھے. شیخ وقاص صاحب کے ڈیرے پہ پھر چھاپے پڑے ہیں. ہمارے ایم این اے ہیں اسامہ میلا صاحب، ان کے گھر پہ پھر چھاپے پڑے ہیں. ہمارے جو ہے لکھوی صاحب ہیں ہمارے ایم این اے، ان کے کارکنان کو اٹھایا گیا ہے. یعنی کہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے، اتنی تکلیف پنجاب حکومت کو پہنچی ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں برداشت کر سکتے. اور جس طرح علی امین خان پہ آن سلاٹ ہو گیا ہے شروع، اس کا مطلب ہے کہ علی امین خان مبارک ہو، آپ کے لاہور جانے سے بڑی تکلیف پہنچی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، میں آلریڈی یہ کل ڈسکس کر چکی ہوں اور میں حکومت سے اس پر سوالات کر چکی ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو کچھ لکھا ہے سوشل میڈیا پر، یہ 100 دن اور 90 دن کا پلان، یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر ان کو کیوں نہیں بلایا گیا جب انہوں نے پنجاب میں سارے معاملات کو لیڈ کیا ہے؟ اور انہی کی طرف سے خود یہ جواب دے دینا کہ وہ مصروف تھیں جبکہ ان کو خود اپنی مصروفیات کا علم نہیں ہے. تو ایک تو آپ کی اپنی کیا رائے ہے اس پر کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور پھر بھی ان کو نہیں بلایا گیا؟ دوسرا، یہ جو پلان کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو اسکرین کے تھرو جواب دے دیجئے. دیکھیں، آپ نے سوال کیا ہے، جواب دینے میں آزاد ہوں. میں تنظیمی آدمی ہوں اور پارٹی کے ساتھ بڑے عرصے سے جڑا رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ مجھے گلے شکوے نہیں ہوں گے، لیکن آپ نے میرے منہ سے کبھی پارٹی قیادت کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنا ہوگا پچھلے 10 12 13 14 سالوں میں. کچھ باتیں پارٹی کے فورمز پہ آپ اندر کرتے ہیں اور پارٹی کو پبلکلی آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں. اتنا کچھ ہے. ابھی جس طرح آپ نے کچھ چیزیں بتائیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جو ہمارے محترم ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، ان کا بیان جس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت کیجئے، آپ دور ہو جائیے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست میں نہ، اس پہ بات ہو سکتی ہے، حکومت کی بری پرفارمنس پہ بات ہو سکتی ہے. میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کے انٹرنل افیئرز کو میڈیا پہ بیٹھ کے ڈسکس کروں گا. آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اچھا چلے مجھے یہ ریزن تو بتا دیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اس کا جواب میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ پارٹی کے اندرونی فورمز پہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کا مناسب حل پنجاب کی حکومت، پنجاب کی جو ہماری تنظیم ہے وہ اس کا حل نکال لے گی. سلمان راجہ صاحب جنرل سیکرٹری وہاں موجود تھے، اپوزیشن لیڈر بچر صاحب وہاں موجود تھے، حافظ فرد صاحب جو عمران خان کی 1997 سے سیکرٹری ہیں، حافظ فرد صاحب وہاں کچھ موجود میسیجز تھے. کنوے ہونے ہوتے ہیں اور کارکنان کو میسیجز اس طرح سے جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بات ہوتی ہے، ٹی وی پر بات ہوتی ہے تو پھر کارکن تک میسیج پہنچتا ہے. اور یہی سوال عالیہ حمزہ بھی اٹھا رہی ہے کہ کل سے اگر آپ کی تحریک کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے تو ابھی تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ کس طرح سے کیا سلسلہ ہوگا آگے. آپ لوگ احتجاج کریں گے، آپ لوگ جلسے کریں گے، آپ لوگ ریلیاں نکالیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہ سب کچھ بھی تو نہیں سامنے آیا، کوئی تاریخ بھی تو نہیں آئی سامنے. آپ کے سوال کی لینتھ اتنی ہوتی ہے کہ جواب کم از کم آدھا وقت دیں، حالانکہ جواب ڈبل ٹائم ملنا چاہیے. دیکھیں، جہاں تک آگے کا لائے عمل ہے اس پہ میں ایک بات کر لوں، لیکن صرف آپ نے چونکہ 2-3 بار یہ سوال کیا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے انٹرنل افیئرز، پارٹی کے اندر فورمز پہ سوال اٹھائیں. پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، وہاں ڈسکس ہو سکتا ہے. دیکھیں، جہاں تک لائے عمل کا تعلق ہے اس پہ میں نے کل اپنی سپیچ میں بات کی ہے، لیکن لگائی بجائی کی طرف میڈیا کی اتنی توجہ ہے، یہ سارا کچھ کہ اصل چیزوں سے فوکس ہی نہیں ہے. میں نے کل تفصیل سے بتایا ہے کہ ابھی جو پارٹی کے انٹرنل فورمز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اس بار جو احتجاج ہے وہ ڈی چوک یا اسلام آباد سینٹرک نہیں ہوگا، بلکہ ہر شہر، ہر صوبہ، ہر علاقہ، ہر گاؤں، ہر ٹاؤن اپنے اپنے علاقوں میں نکلیں گے اور سندھ والے سندھ میں احتجاج کریں گے پرامن.
पुरअमन। और पंजाब वाले अपने सूबे में, हमारा अपना सूबा, वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हम जो मरकजी क़यादत यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पे जाएंगे। और बलूचिस्तान में भी हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हैं। दाऊद शाह काकड़ को मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, सालार को भी, दाऊद शाह को भी, सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। कोई जलसा और रैली नहीं होगी? हाल है, देखें उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ, उस पर तमाम सूबाई जो क़यादत है, पख्तूनख्वा में अली अमीन खान है और साथ में जुनैद साहब हैं, जुनैद अकबर, आप जानते हैं उनको, मशहूर शख्सियत हैं जी। वहाँ प्रोग्राम बनाएंगे। और बाकी सूबों में भी ये सूरत हाल है। पंजाब में हमाद साहब हैं, लेकिन ज़्यादा इख्तियार अभी आलिया बीबी को दिया गया है चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पे, और वहाँ पे एडवाइजर टू खान साहब जो हैं पॉलिटिकल अफेयर्स पे, अमजद नियाजी साहब एक्स-एम-एन-ए, वो भी एक्टिव हैं। तो हर सूबे में जलसे, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग, और अगर वो वक्त आया और कॉल देने का फैसला हुआ तो फिर पुरअमन तौर पे एक वक्त में कुछ घंटों के लिए या आधे दिन के लिए या फिर एक लामुतनाही सिलसिले के लिए वक्त के लिए धरने का भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन हर शहर में, हर गांव में स्टेटमेंट के हवाले से अली भाई मैं इस पर बात करना चाहती हूँ जरा। बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर और बार बार ये मैसेज आया है कि हुकूमती जमातें हुकूमत के साथ बात करें, यानी कि वहाँ से बिल्कुल नो लिफ्ट का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ हम अली अमीन गड्डापुर साहब को जब दोबारा सुनते हैं तो वो आज भी फिर अपने उस अज़्म को या अपनी उस बात को दोहराते हैं जो कहीं ना कहीं से हमें मिल जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो कहते हैं कि जो फैसला साज है उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और आपके जो असीर हैं, असीर रहनुमा हैं, वो बाकायदा तौर पर एक खत लिखते हैं और खत में कहते हैं कि हुकूमत के साथ बात करनी चाहिए। यानी उन्हें इस बात का इतराक है कि पीटीआई के लिए रास्ता कहाँ से निकलेगा, लेकिन जो बाहर लीडरशिप बैठी हुई है उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। सर थोड़ा सा सब्र से सुनिएगा। देखें, पहली बात तो ये है, हम डायलॉग के हक में हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से भी डायलॉग के हक में है, लेकिन वो फोर्स, पॉलिटिकल वो ताकत, मतलब हुकूमत जिसके पास इख्तियार हो। अगर बेइख्तियार कुछ लोग बैठे टाइम ज़ाया करें और सरकार की चाय पिएं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक समझाने के लिए एक सवाल रखता हूँ कि देखें, खुदा न खास्ता अगर आपके जो प्रोग्राम के मेन एक आदमी होते हैं प्रोड्यूसर, वो अगर कोई काम ख़राब कर लें, उसका सवाल जो है आप अपने कैमरामैन से नहीं कर सकते। हर आदमी की अपनी ड्यूटी होती है। 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन वाले दिन ना मियाँ साहब वजीर आजम थे, शहबाज साहब, ना आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे। उस दिन तो इख्तियार किसी और के पास था। कौन था जो कागज छीन रहा था, कौन था जो इलेक्शन चुरा रहा था, कौन था जो मैंडेट चुरा रहा था, कौन था जो हमारे कागजात रिजेक्ट करवा रहा था, कौन था जो हमारे बंदे उठा रहा था, कौन था जो हमारे लोगों को इलेक्शन स्टेशन तक नहीं पहुंचने दे रहा था, कौन था जो फॉर्म 47 थमा रहा था जबरदस्ती। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सुतूर कम कहे हुए को ज्यादा समझ लीजिए कि जब एक काम आप खराब कर लें, फिर आप गली के नुक्कड़ पे बैठ के नहीं कह सकते कि मेरा कोई काम या आप गली वाले ठीक करें। आपने काम इसमें बिगाड़ा है, कुछ आपने भी काम ठीक करना है, कुछ हमने भी काम ठीक करना है। उसके लिए जरूरी है कि सारे स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल और एस्टैब्लिशमेंट बैठे, सर जोड़ के बैठे। मुल्क हमारा अपना है, हर किसी की ड्यूटी अलग होगी। आप बता रहे हैं आपके मुताबिक, और आप बात भी वही करना चाहते हैं जो बिल्कुल आपसे बात किसी सूरत नहीं करना चाहते, और वो वाज़ेह तौर पर बताते हैं कि जी हुकूमती जमातों को हुकूमती जमातों से ही बात करनी चाहिए। तो फिर रास्ता कहाँ से निकलेगा जब आप किसी और से बात करने को तैयार नहीं होंगे? तो ये शायद जब तक सवाल रहेगा, जब तक आप लोग इसका जवाब ढूंढ नहीं लेंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे।